پیٹ بنے، بڑے بڑے آتے ہیں امیر، رئیس، وزیر، ملازمت پیشہ لوگ، یوں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، ہاں سے دعا کرو بس چلے جائیں۔ بیٹھنے میں ان کو مزہ نہیں آئے گا، ان کو تب مزہ آئے گا جب سب لوگ ان کے سامنے کھڑے ہوں اور یہ کچھ کہنا شروع کر دے، جس طرح میں کر رہا ہوں، یہ بیماری ہے مجھے بھی لائے۔ نہیں، سب لوگ ہمیں کیوں نہیں دیکھ رہے؟ وہ کہتے ہیں ایک شخص نے انگشت، یہ بڑی بیماری ہے، اللہ ایسے محفوظ رکھے، ایک شخص نے انگشتری خریدی تھی تو اس نے انگشتری پہنی، 2-3 دن بازار میں دوستوں یاروں کی طرف گیا، لیکن کسی نے اس کی انگشتری کو دیکھا نہیں۔ اس کو بڑا فکر ہوا کہ بھائی یہ لوگ بات نہیں کر رہے ہیں، میں نے بڑی اچھی انگشتری سونے کی بنوائی ہے، تو اس نے ان کو دوستوں کو دعوت دی، سب لوگ آ گئے۔ وہ جب آ رہے ہیں تو انگشتری دکھانے کے لیے وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں یہاں بیٹھے، یہاں بیٹھے، تو انگشتری کی چمک دمک بھی نظر آئے، وہ یہاں بیٹھ جاؤ، یہاں بیٹھ جاؤ، لیکن پھر بھی کسی نے توجہ نہیں دی۔ وہ تو کھانے کی طرف دیکھ رہے تھے، کیا پلاؤ ملتا ہے، کیا قورمہ ملتا ہے اور کیا بروسٹ ملتا ہے۔ جیسا کہ آج ہمارا حال ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یاد رکھو، کم کھاؤ گے تو تمہارا روح تازہ رہے گا، پیٹ کی پوجا میں لگے رہو گے تمہارا روح بھوکا رہ جائے۔ زیادہ کھانا یہ صوفیاء کرام کا شیوا نہیں۔ نیم نانے گر خورد مردے خدا بزل درویش آخرد نیمے دگر، اگر آدھی روٹی وہ خدا کا بندہ کھاتا ہے تو آتا آدھی روٹی پھر دوست کو کھلا دیتا۔ تو وہ لوگ اپنے دوستوں کو کہنے لگا کہ بھائی ادھر ادھر بیٹھو، پھر کسی نے بھی نہیں توجہ دی۔ لوگ وہ کھانا بھی کھا چکے، کسی نے اس کی انگشتری کی تعریف بھی نہیں کی، تو مجبور ہو کر وہ یوں ہاتھ اوپر اٹھاتا ہے اور کہتا ہے بھائی آج بڑی گرمی ہے، مجھے انگشتری اتارنی ہی پڑے گی، تو دکھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو ایسے ہی ہمیں عادت ہوتی ہے کہ لوگوں کو دکھائیں کچھ اپنا کمال۔ تو دوستو یہ چیز انسان کو رسوا کر دیتی ہے اللہ کی نظر۔ بندگی کا شیوا ہے آج انکساری، چھپانا اپنے آپ۔